السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے خارش اور الرجی میں فرق۔ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں خارش کا مرض یا الرجی کے مرض کی حالت میں، تو نہ پیشنٹ کو معلوم ہوتا ہے نہ ان کے گھر والوں کو کہ یہ کس قسم کی الرجی یا خارش ہے اور اس میں کن احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ خارش اور الرجی میں بیسک فرق جو ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو صحیح طرح مینیج کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ جو عام طور پہ جو متعدی خارش ہے وہ گھر میں ایک سے زیادہ افراد میں پائی جاتی ہے اور سب میں ایک جیسی علامتیں ہوں گی کہ عموماً رات کو بڑھتی ہے، انگلیوں میں اور کچھ خصوصی جگہوں پہ وہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی یہ ہسٹری ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کے گھر میں زیادہ افراد کو ایک باری باری سب کو ہو جاتی ہے۔ اور الرجی جو ہے وہ اس میں ایسی ہسٹری نہیں ملتی، اس میں گھر میں دوسرے افراد میں عموماً نہیں ہوتی، وہ ایک ہی فرد کو ہوتی ہے اور وہ آپ کو خود ہی بتاتا ہے کہ جی یہ سیزنل ہے یا یہ کچھ عرصے سے ہے اور مجھے یہ بار بار ہوتی رہتی ہے، یا میں کچھ کھاتا ہوں تو اس سے ہو جاتی ہے، یا میں کسی خاص ویدر کنڈیشن میں ہوتا ہوں کہ موسم جب چینج ہوتا ہے تب ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ مجھے سانس کا پرابلم ہے یا الرجی نزلہ زکام چھینکوں کا پرابلم۔ اس طرح کی جب آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آپ اس کو الرجی کا وہ پیشنٹ ہے۔ اس کی فیملی ہسٹری بھی کئی دفعہ پازیٹیو ہوتی ہے کہ جی میرے پیرنٹس میں بھی الرجی تھی، یا میرے اور بھی گھر میں فیملی میں یہ الرجی جو ہے یہ ہسٹری میں ہے کہ اکثر ہم سب اسی چیز سے الرجک ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی جب پیشنٹ کی ہسٹری لی جاتی ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو خارش ہے، متعدی خارش جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، یا صرف اس کا اپنا الرجی کا مسئلہ ہے، کیونکہ الرجی ایک دوسرے سے نہیں لگتی، جبکہ خارش جو خاص طور پہ اسکیبیز ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ باقی خارش تقریباً ہر بیماری میں جلد کے ایک علامت کے طور پہ پائی جاتی ہے، تو وہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آیا متعدی خارش ہے یا یہ اس بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس کا جو بھی علاج ہے وہ ڈاکٹر ہسٹری لے کے اور پیشنٹ کو چیک کر کے اس کو کر سکتا ہے۔ گھر والوں کے لیے احتیاط یہ ضروری ہے کہ اگر پیشنٹ متعدی خارش کا شکار ہے تو اس میں گھر کے تمام افراد احتیاط کریں، اس کا بستر تولیہ علیحدہ کریں، اپنا بھی بستر تولیہ جو ہے اس کا احتیاط کریں، اور ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کی جو ہیں وہ اپنے استعمال میں نہ لائیں، اور ایک اپنی استعمال کی چیزیں ہونی چاہیے، اور اپنے کپڑوں بستروں چادروں کو دھوپ لگوائیں، اور اس کا جو بھی مناسب علاج ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کریں تاکہ آپ جلد از جلد اس سے نجات پائیں۔ اور باقی جو الرجی ہے اس کا علاج بھی ہسٹری سے مل جاتا ہے کہ اس کے پیشنٹ کی جب آپ مکمل کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو میڈیسن جو ہے اس کی الرجی کی بھی علیحدہ دوائیاں ہیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، بعض کا تو اس کی کاز ڈھونڈنے کے لیے بھی ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ تو جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحیح طریقے سے جب اس کو کیس ٹیکنگ کی جاتی ہے تو الرجی پہ بھی آپ قابو پا لیتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، الرجی ہے یا اسکیبیز ہے، اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میرے سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے سے آپ واٹس ایپ سے پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔